السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بتایا ہے کہ آپ کہہ دیجئے یہی میرا طریقہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاؤں پورے علم و یقین کے ساتھ کہ اللہ ایک ہے، وہی سب کا خالق و مالک ہے، عبادت اسی کی کرنی ہے۔ تو آپ کہہ دیجئے یہی میرا طریقہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاؤں۔ اللہ کی طرف بلانے کا کیا مطلب؟ کیا اللہ کسی گھر میں بیٹھا ہوا ہے؟ لوگوں کو بلا کر لانا ہے کہ آؤ اللہ کی زیارت کر لو، اللہ کا درشن کر لو؟ یا یہ کہ اللہ کی طرف بلانے کا مطلب اللہ کے بتائے ہوئے راستے کی طرف بلانا؟ ہاں، یہی مطلب ہے۔ کیا دلیل؟ کہا اللہ تعالیٰ نے ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ۔ رب کا بتایا ہوا راستہ کیا ہے؟ رب کا بتایا ہوا راستہ دین اسلام ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول دین اسلام ہے۔ دین اسلام کے علاوہ اللہ تعالیٰ کو کوئی دین قبول نہیں۔ کیا دلیل؟ کہا اللہ تعالیٰ نے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرے گا تو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف دین اسلام ہی مقبول ہے اور وہی محبوب ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں تم سب کے لیے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو صرف دین اسلام ہی محبوب اور پسندیدہ ہے۔ دین اسلام میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے۔ پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کے احکام دیے گئے ہیں۔ تو ان ساری باتوں میں سب سے بنیادی بات کیا ہے؟ دین اسلام کی سب سے بنیادی بات کیا ہے؟ دین اسلام کی سب سے بنیادی بات توحید ہے۔ توحید کیا ہے؟ توحید یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، وہی سب کا خالق و مالک ہے، اس لیے عبادت اسی کی جائے۔ کیا دلیل؟ کہا اللہ تعالیٰ نے ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ۔ ذالکم اللہ ربکم، وہی اللہ تم سب کا رب ہے، سب کو پالنے والا وہی اللہ ہے۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے قابل نہیں۔ کیوں کوئی اور عبادت کے قابل نہیں؟ جواب ہے خالق کل شیء، وہی ہر چیز کا خالق ہے۔ تو عبادت خالق کی کرو، مخلوق کی نہیں۔ اور جان لو کہ اللہ کے علاوہ ساری چیزیں مخلوق ہے، اللہ تنہا خالق ہے۔ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، اللہ کے علاوہ جس کو بھی تم پکارتے ہو لا یخلقون شیئا، انہوں نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا ہے، وہم یخلقون، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں۔ تو عبادت خالق کی کرو، مخلوق کی نہیں۔ مخلوق کی کیوں نہیں؟ اس لیے کہ وہ محتاج ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اللہ کے علاوہ جس کو بھی تم پکارتے ہو
وہ کھجور کی گٹھلی پر، کھجور کے بیج پر جو سفید چھلکا دیکھتے ہو اس کے بھی مالک نہیں ہے، اس کو پکار کر کیا کرو گے؟ پکارو اس کو جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، جو بے نیاز ہے، جو کسی کا محتاج نہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ لوگو تم سب محتاج ہو اللہ کے، اللہ بے نیاز ہے، وہی تعریف کے قابل ہے، تو عبادت خالق کی کرو، مخلوق کی نہیں۔ اسی توحید کی دعوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے سارے رسولوں کو بھیجا۔ کہا اللہ تعالیٰ نے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ان پر یہی وحی کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے قابل نہیں، بس عبادت اسی کی کرو۔ اور یہی حکم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ کہا اللہ تعالیٰ نے قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ الیہ ادعو والیہ مآب۔ آپ کہہ دیجئے مجھے تو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی ہی عبادت کروں، ولا اشرک بہ، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں، یعنی میں توحید پر قائم ہو جاؤں۔ تو کیا میں توحید پر قائم ہو گیا تو میری نجات، میرا کام پورا؟ نہیں۔ پھر کیا کرنا ہے؟ الیہ ادعو، اسی کی طرف لوگوں کو بلاؤں۔ کیوں لوگوں کو بلاؤں؟ والیہ مآب، ہمیں لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے۔ اللہ پوچھے گا کہ ہم نے جس کام کے لیے تمہیں بھیجا تھا وہ کام کیا؟ تو میں کیا جواب دوں گا؟ اس لیے مجھ کو تو یہ کرنا ہی ہے، اور یہی کام اس امت کے حوالے کیا گیا۔ کہا اللہ تعالیٰ نے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ کہ آپ کہہ دیجئے یہی میرا طریقہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاؤں پورے علم و یقین کے ساتھ۔ یہ کام کون کون کرے؟ انا ومن اتبعنی، یہ کام میں کروں یعنی رسول کریں، ومن اتبعنی، اور ہر وہ شخص جو میرا اتباع کرے، جو میرا فالوور ہے۔ رسول کا فالوور کون؟ سارے مسلمان، علماء ہوں یا عوام، مرد ہوں یا خواتین، یہ کام سارے مسلمانوں کا ہے کہ وہ رسول کا متبع ہے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، میں رسول پر ایمان رکھتا ہوں، مگر مجھ سے اتباع نہیں ہو سکے گا، تو پھر وہ مسلمان نہیں، اس کا ایمان برباد، اس کا عمل برباد۔ کیا دلیل؟ کہا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے عمل کو برباد مت کرو۔ اگر تم نے اللہ کی اطاعت سے انکار کیا تو تمہارا ایمان برباد، تمہارا عمل برباد۔ اگر تو نے رسول کی اطاعت سے انکار کیا تو تمہارا ایمان برباد، تمہارا عمل برباد۔ کہ رسول کی اطاعت حقیقت میں اللہ کی اطاعت ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جو رسول کی نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ کہا اللہ تعالیٰ نے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اور جو رسول کی نافرمانی کرے گا اور جو حد سے تجاوز کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کرے گا جس میں ہمیشہ رہے گا۔ تو رسول کا متبع کون؟ سارے مسلمان۔ تو یہ کام دعوت اللہ کا، توحید کی دعوت کا سارے مسلمانوں کا ہے۔ توحید کی دعوت کس کو دی جائے گی؟ کیا مسلمانوں کو؟ نہیں۔ مسلمانوں کو کیوں نہیں؟ اس لیے کہ مسلمان توحید کو اپنا کر ہی مسلمان ہوا ہے۔ اگر کسی مسلمان میں توحید نہیں تو پھر مسلمان نہیں ہو۔ تو توحید کے بغیر انسان مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو توحید کو اپنا کر کے ہی وہ مسلمان ہوا ہے، تو پھر اس کو دعوت کیا دی جائے گی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کیسے کہتے ہیں مسلمانوں کو دعوت نہیں دی جائے گی؟ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ پر ایمان لاؤ اور رسول پر ایمان لاؤ۔
تو یہاں کیا ہر دن ایمان کی تجدید کرنی ہے، یا یہ کہ اہل ایمان کو ایمان کی دعوت کا مطلب یہ ہے کہ جس ایمان کو تو نے قبول کیا ہے، جس اسلام کو تو نے قبول کیا ہے، اس پر جم جاؤ، اس کو پورے طور سے اپنا لو؟ یعنی یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ کا مطلب ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے طور سے داخل ہو جاؤ اور اس پر جم جاؤ، جیسا کہا دوسری آیت میں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ تو استقامت کا درس دیا جا رہا ہے آمنوا باللہ ورسولہ پر۔ تو اصلاً توحید کی دعوت غیر مسلموں کو دی جائے گی، پھر مسلمان کرتا کیوں نہیں؟ مسلمانوں کی ساری ایکٹیویٹی، ساری دعوتیں، سارا خطاب، ساری کانفرنسیں مسلمانوں ہی کے لیے ہو رہی ہے، جمعہ کا خطبہ مسلمانوں کے لیے، عام اجتماع مسلمانوں کے لیے، غیر مسلموں کو دعوت دیتا کیوں نہیں ہے؟ تو مسلمان یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ مسلم قوم الگ ہے، غیر مسلم قوم الگ ہے، اگر ہم نے مسلم قوم کو سنبھال لیا تو ہمارا کام پورا۔ یہ کہنا کہ مسلم قوم الگ، غیر مسلم قوم الگ، یہ صحیح نہیں۔ کیا دلیل کہ مسلم قوم الگ اور غیر مسلم قوم الگ نہیں؟ کیا دلیل؟ پہلے قومیت بنتی تھی زبان اور علاقے کی بنیاد پر۔ ایک علاقے کے لوگ ایک زبان بولتے تھے، وہ ایک قوم کہے جاتے تھے، اور اس مخصوص قوم کے لیے پہلے نبی بھیجے جاتے تھے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول مگر اس کی قوم کی زبان میں۔ تو ایک زبان کے لوگ ایک قوم کہلاتے تھے، مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں اس قومیت کو ختم کر دیا گیا۔ کیا دلیل؟ دلیل کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان النبی یبعث الی قومہ خاصۃ وبعثت الی الناس کافۃ وفی روایت عامہ، کہ پہلے نبی مخصوص قوم کے لیے بھیجے جاتے تھے اور میں بھیجا گیا ہوں سارے لوگوں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے، وہ جہاں کہیں بھی ہوں، اس کی زبان جو بھی ہو، سارے لوگوں کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ اعلان کر دیجئے کہ اے انسانوں، یہ انسان جہاں کہیں بھی عالم میں ہوں، تو آپ اعلان کر دیجئے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف، سارے انسانوں کی طرف، مخصوص علاقے کے لیے نہیں۔ دوسری آیت میں کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے تو آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس عالم میں کیا مسلمان ہی رہتے ہیں؟ غیر مسلم بھی رہتے ہیں۔ آپ رحمت تھے سب کے لیے، مسلم کے لیے بھی، غیر مسلم کے لیے، آپ کی دعوت سب کے لیے تھی۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مسلم ہمارا بھائی، غیر مسلم غیر ہے۔ ہمارے بھائیوں کے اندر ہی ہر قسم کی خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں، عقیدہ ان کا خراب، اخلاق ان کے خراب، اعمال ان کے خراب، معاملات ان کے خراب۔ تو ہم اپنے بھائیوں کو سدھاریں یا دوسروں کو دیکھنے جائیں؟ بھائی مسلم ہمارے بھائی، غیر مسلم کس کے بھائی ہیں؟ وہ بھی تو ہمارے بھائی ہیں۔ کیا دلیل کہ غیر مسلم بھی ہمارے بھائی ہیں؟ دلیل خطبہ مسنونہ میں عام طور سے 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ ان 3 آیتوں میں سے بیچ کی آیت پر ذرا غور کر لیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے انسانوں ڈرو اپنے اس رب سے جس نے تم سب کو پیدا کیا ایک ذات سے۔ سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ذات سے پیدا کیا، وہ کون؟ آدم۔ سارے انسان آدم کی اولاد،
اسی وجہ سے قرآن کریم میں کئی جگہ پر آیا ہے یا بنی آدم، سارے انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد۔ تو سارے انسان آدم کی اولاد، مسلم ہوں یا غیر مسلم۔ آدم کا جو خون مسلمان میں دوڑ رہا ہے، آدم کا وہی خون غیر مسلم میں بھی دوڑ رہا ہے۔ تو ایک مسلم کا غیر مسلم کے ساتھ خونی رشتہ ہے، اور یہ خونی رشتہ اسلام اور کفر کی وجہ سے ختم نہیں ہوتا۔ یہ خونی رشتہ اسلام اور کفر کی وجہ سے ختم نہیں ہوتا۔ کیا دلیل؟ دلیل، جب چچا ابو طالب کا انتقال ہوا، علی رضی اللہ عنہ نے آ کر خبر دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذهب فوار اباک، جاؤ اپنے باپ کو دفن کرو۔ اور سب کو پتہ ہے کہ ابو طالب کو ایمان کی توفیق نہیں ہوئی، ان کا انتقال کفر پر ہوا، اس کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ وہ تمہارے باپ ہیں، جا کر ان کو دفن کرو۔ خود قرآن میں بھی تو کہا اللہ تعالیٰ نے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اگر تمہارے ماں باپ مشرک ہوں اور تمہیں بھی شرک پر مجبور کریں، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو اس میں ان کی بات مت مانو، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، مگر دنیا کے سلسلے میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ کیوں اچھا سلوک کریں؟ اس لیے کہ وہ باپ ہے، تو باپ باوجود کہ کافر ہو، باوجود کہ مشرک ہو، وہ باپ ہی رہے گا، کہ خونی رشتہ ہے، ختم نہیں ہوتا۔ تو جب غیر مسلم بھی ہمارے بھائی، تو ہم پر فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی بھی فکر کریں، بلکہ اس امت کے مقصد وجود میں اس بات کو داخل کیا گیا ہے کہ یہ سب کی فکر کریں گے، مسلم کی بھی فکر کریں گے، غیر مسلم کی بھی فکر کریں گے۔ کہاں بھئی مقصد وجود میں داخل کیا گیا ہے؟ کہا اللہ تعالیٰ نے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تم کو وجود میں لایا گیا ہے انسانوں کے لیے۔ یہ انسان کون ہے؟ مسلم۔ اگر مسلم ہی مقصود ہوتے تو یوں کہا جاتا کنتم خیر امت اخرجت للامت، کہ تم بہترین امت ہو، تم کو امت کے لیے، تم مسلمانوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو، مگر ایسا نہیں کہا للناس، تم کو انسانوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ گویا کہ ایک مسلمان صرف اپنی فکر نہیں کرے گا کہ ہم نیک بن جائیں، ہم جنتی بن جائیں۔ ایک مسلمان صرف مسلمانوں کی فکر نہیں کرے گا کہ مسلمان اچھے بن جائیں، مسلمان جنتی بن جائیں، اس کو فکر ہوگی سارے انسانوں کی کہ سارے انسان اچھے بن جائیں، سارے انسان جہنم سے بچ جائیں۔ اگر ایسا نہیں کرتے تو اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں، ایسا نہیں کرتے تو اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ یعنی یہ کہیے کہ اس وقت مسلمانوں سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ لوگ شکایت کرتے ہیں غیر مسلموں کی کہ وہ ہم پر ظلم کر رہے ہیں، وہ ہم پر ظلم کر رہے ہیں، طرح طرح سے ستا رہے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ کیسے بھئی بڑا ظالم کوئی نہیں؟ پڑھیے آیت، کہا اللہ تعالیٰ نے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو چھپائے اس شہادت کو جو اس کو اللہ کی جانب سے ملی ہے۔ کس کو شہادت ملی اللہ کی جانب سے؟ کس کو شہادت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا؟ مسلمانوں کو۔ کہاں کہا اللہ تعالیٰ نے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، مسلمانوں سے خطاب ہے کہ ہم نے تم کو بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم انسانوں پر گواہی دو۔ تو صرف دعوت کو مسلمانوں تک محدود رکھنا، غیر مسلموں کو نظر انداز کرنا، یہ مقصد وجود کو کھو دینا ہے۔ اور جو انسان مقصد وجود کو کھو دے اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ تو کہا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ نتیجے میں ہلاکت و بربادی، نتیجے میں ہلاکت و بربادی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں
شیطان نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا ایک آیت کے ذریعے سے. آیت کے ذریعے سے کہا ارے تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے، پڑھو اللہ تعالیٰ کا قول یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. اے ایمان والو اپنے آپ کو لازم پکڑو، اپنے آپ کو دیندار بنا لو، توحید پر قائم ہو جاؤ، دین کی پابندی کر لو، نماز روزے کی پابندی کرو. لا یضرکم من ضل، تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا جو گمراہ ہو رہا ہے، اذا اہتدیتم، اگر تم خود ہدایت پر رہے. تو کچھ لوگوں نے سوچنا شروع کیا ضرورت ہے اس دعوت کی محنت کی، کیا ضرورت ہے دوسروں کو دعوت دے کے، ہم دین پر قائم ہیں، ہم توحید پر قائم ہیں، ہماری نجات ہے. جب یہ خبر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ملی تو انہوں نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا ایھا الناس انکم تقرؤون ھذہ الآیہ، تم لوگ اس آیت کو پڑھتے ہو یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، مگر اس کا معنی نہیں سمجھتے. اس کا صحیح معنی تو وہ ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. اور سنو کیا سنا ہے، کہا وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے سنا ہے إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ يُوشِكُ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ. اگر لوگ ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں اور اس کا دونوں ہاتھ نہ پکڑیں، پورے طور سے اس کو روکنے کی کوشش نہ کریں، تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا عذاب نازل کرے جو دونوں کو شامل ہو. یہ جو ظلم ہوتے دیکھ رہا تھا نہیں روکا اس کو بھی، اور جو ظلم کر رہا تھا اس کو بھی. جو ظلم ہوتے دیکھ رہا تھا اس کو بھی اور جو کر رہا تھا اس کو بھی، دونوں کو شامل ہو. اس کو بڑی اچھی مثال سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے. کہا مثل القائم علی حدود اللہ والواقع فیہا کمثل قوم استہموا فی سفینۃ. ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی حد پر قائم ہیں، جو دین کے پابند ہیں، ان کی مثال. والواقع فیہا، اور ان کی مثال جو حد کو توڑے ہوئے ہیں، جو اللہ کی نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں، دونوں کی مثال ایسی ہے. کمثل قوم استہموا فی سفینۃ، کہ کچھ لوگ ہیں سمندر کا سفر کر رہے ہیں، کشتی میں سوار ہیں، کشتی 2 منزلہ ہے، کچھ لوگوں کو اوپر جگہ ملی ہے، کچھ لوگوں کو نیچے جگہ ملی ہے. نیچے والوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو اوپر جاتے ہیں پانی لانے کے لیے، اس سے اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو نیچے والے کہتے ہیں ان لوگوں کو کب تک ہم تکلیف دیتے رہیں گے، کیوں نہ نیچے ہی سوراخ کر لیں، یہیں سے پانی لے لیں گے. تو ذرا سوچو، اگر نیچے والے سوراخ کریں، اوپر والے دیکھیں اور کہیں ہمیں کیا پڑی ہے، سوراخ کر رہے ہیں تو کرنے دو. اگر سوراخ ہوگا، پانی بھرے گا تو صرف نیچے کے لوگ ڈوبیں گے یا اوپر والے بھی ڈوبیں گے؟ تمہاری مثال ایسی ہی ہے. مسلمانوں، یہ دنیا ایک کشتی کے مانند ہے. ایک دنیا ایک پانی کا جہاز سمجھو، اس میں تم بھی سوار ہو، وہ بھی سوار ہیں. اگر تم نے ان کو بچانے کی کوشش کی تب تو تم بچو گے، ورنہ تمہیں لے کر ڈوبیں گے تو ہلاکت تمہاری بھی مقدر ہوگی. اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یوں کہا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس واضح دلیل اور ہدایت کو جس کو ہم نے اتارا سارے انسانوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اتارا سارے انسانوں کے لیے، مگر مسلمان کیا کہتا ہے؟ قرآن ہماری کتاب، غیر مسلم چھونے نہ پائے. اللہ کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، ہم نے سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے اتارا ہے. مسلمان کہتا ہے قرآن ہماری کتاب، غیر مسلم چھونے نہ پائے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ محمد سب کے رسول، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. مسلمان کہتا ہے محمد ہمارے رسول. ہم نے رسول کا تعارف نہیں کرایا غیر مسلموں کے پاس کہ وہ سب کے رحمت ہیں، وہ سب کے رسول ہیں.
اتنا ہی نہیں، ہم نے اللہ کو بھی چھپایا۔ غیر مسلم یہی سمجھتا ہے کہ ہمارا بھگوان رام، کرشن، فلاں فلاں، مسلمانوں کا بھگوان اللہ۔ ہم نے اللہ کا تعارف نہیں کرایا کہ اللہ ہم سب کا خالق ہے، آؤ ہم سب مل کر اس کی عبادت کریں۔ تو ہم نے سب کو دین کی ساری بنیادی باتوں کو چھپایا، نتیجہ کیا ہوگا؟ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ایسے لوگوں پر اللہ لعنت بھیجتا ہے۔ ویلعنہم اللاعنون، اور لوگ بھی اس پر لعنت بھیجتے ہیں، لوگ بھی اس کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، دشمن سمجھ کر ستاتے ہیں۔ تو اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں اور یہاں بھی، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ تو اگر ہم اللہ کے عذاب سے نجات چاہتے ہیں تو ایک ہی راستہ ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا ہے۔ کہا الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم۔ ہاں، اگر یہ توبہ کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے تو بڑی غفلت ہوئی، ہم نے ہندوستان کی 80% آبادی کو نظر انداز کیا، یہ تو بڑی غفلت ہم سے ہوئی، ہم نے سب کو اپنا دشمن بنا لیا، ہم نے کسی کی خیر خواہی نہیں کی، تو اللہ اب ایسی غفلت میں ہم نہیں رہیں گے، اب ہم ان کو اپنا بھائی سمجھیں گے اور ان کو بھی جہنم سے بچانے کی کوشش کریں گے، ان کی بھی خیر خواہی کریں گے۔ تو الا الذین تابوا، اگر یہ توبہ کرتے ہیں کہ ہم ایسی غفلت میں ہم نہیں بیٹھیں گے، وہ اصلحوا، مگر زبانی توبہ نہیں چلے گی۔ یہ جو اتنے دنوں سے تم نے دعوت چھوڑی ہے، اس کے نتیجے میں تمہارا خود اخلاق خراب ہو گئے، تمہارے عقیدے خراب ہو گئے، تمہارے اعمال خراب ہو گئے، اب سب کی اصلاح کرو، اپنے عقیدے کی اصلاح کرو، توحید پر مکمل طور سے آ جاؤ، اپنے اخلاق درست کرو، اپنے اعمال درست کرو، اب پھر نکلو میدان میں۔ وَبَيَّنُوا، لوگوں کو بتاتے ہیں، قُولُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، میں ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہوں۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، میں ہی توبہ قبول کرنے والا ہوں، میں رحم کرنے والا ہوں۔ اگر تم کو میری رحمت چاہیے تو میرا کام کر کے آؤ۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کا کام کرو گے، اللہ کے دین کو بلند کرنے کی کوشش کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور سن لو، جس دن اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہو گئی، تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، پھر غلبہ تمہارا ہوگا۔ نصر من اللہ وفتح قریب، اور اگر نہیں کرے تو، اب بھی لوگ نہ سنبھلے تو نتیجہ ہلاکت ہے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اب بھی اگر تم نہیں سنبھلے اور تم اپنی روش پر قائم رہے، بس اپنے آپ سے مطلب، دنیا سے ہمیں کیا لینا دینا، تو سن لو اللہ تعالیٰ تم کو ہٹا کر کسی اور قوم کو لائے گا۔ تو اب اس وقت ضرورت ہے ان کو ہم اپنا بھائی سمجھیں، بھائی سمجھ کر ان کے ساتھ دنیا کی ہمدردی کریں، آخرت کی ہمدردی کریں، ایسی صورت میں ہی ہماری نجات ہے اور دنیا میں بھی ہمارا قیام ہوگا، ورنہ پھر ہمیں ہٹایا جائے گا۔ تو کیا سب کریں گے بھائی انشاءاللہ؟ ان کو بھی اپنا بھائی سمجھیں گے، ان کی بھی خیر خواہی کریں گے، ان کے ساتھ تعلقات قائم کریں گے، کس بنیاد پر؟ دین کی بنیاد پر، کہ ہمارے بھائی ہیں، ان کو بھی ہدایت کی طرف بلانا ہے، ان کو بھی کہنا ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو اللہ کا وعدہ ہے وہ پورا ہو کر رہے گا۔ فلا غالب لکم ونصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین، مسلمانوں کو بشارت سنا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو توحید پر پورے طور سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کے سارے اعمال کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دین اسلام کو گھر گھر پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ہر اس کام کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ راضی ہو اور ہمیں جنت نصیب ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔